السلام علیکم۔ جب میری شادی ہوئی تو میں 32 سال کی تھی۔ میری عمر بڑھ گئی تھی۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ دلہن بڑی عمر کی ہے۔ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن میں دلہن بنی بہت خوش بیٹھی تھی۔ ہزار خواب آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ ساس بہت اچھی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سسرال گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو خوشی کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ مہمان رخصتی کے وقت ہی شاید اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ میرے احساسات مان پڑنے لگے۔ میری ساس نے مجھے خاموشی سے لے جا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ نہ کوئی رسم کی، نہ ہی کوئی استقبال۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی کی شادی ہو۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میرا دل مزید خراب ہونے لگا، کیونکہ کمرہ بالکل سادہ تھا، جیسے اسے نئی دلہن کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ میری ساس نے مجھے بیڈ کے درمیان بٹھایا اور کہا، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ میں نے بے دلی سے ساس کو منع کر دیا۔ جب میری ساس میرے پاس بیٹھی، مجھے باغور دیکھنے لگی۔ وہ بظاہر بہت اچھی تھیں، پر ان کی نظریں بہت عجیب تھیں کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے بولی، تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر شکریہ کہا، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا اگلا جملہ مجھے پل بھر کے لیے پریشان کر گیا۔ جب وہ بولی، اللہ تمہاری یہ خوبصورتی قائم رکھے، اگلی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان کے خالی الفاظ عجیب نہ تھے، بلکہ لہجے اور انداز میں بھی پراسراریت تھی۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ مجھے ان سے سوال پوچھنا مناسب نہ لگا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھی اور بولی، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور پھر کمرے سے نکل کر چلی گئیں۔ مجھے جہاں شادی کی پہلی رات اس کمرے میں خوبصورت احساسات کا شکار ہو کر خوش ہونا چاہیے تھا، وہیں میں عجیب کی بے چینی اور اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میری نند میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھی۔ میں بھی مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی، جب اس نے مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کی، جسے سنتے ہی میرا مزاج پوری طرح خراب ہونے لگا۔ مجھے پل بھر کو یوں لگا جیسے سب بدل جائے گا اور یہ شادی بہت بھیانک روپ دھار لے گی۔ میری نند مجھ سے بولی کہ اتنا میک اپ آپ نے کیوں کیا ہے؟ اس کی بات مجھے ناک بار گزری، کیونکہ میک اپ تو دلہنوں کو زیادہ ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ دوبارہ بولی، عمر کیا ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر میں خاموش رہی۔ میرا دل کیا اسے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دوں۔ جب وہ بولی کہ آپ کی عمر 32 سال ہے، کافی بڑی ہے شادی کے حساب سے۔ ویسے اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا کوئی عیب یا برائی تھی آپ میں جو اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ اس کا سوال مجھے تیر کی طرح لگا۔ دل کیا اس سے پوچھوں کہ تمہارے بھائی میں کیا عیب تھا جو اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ وہ خود مجھ سے 1 سال بڑا تھا، پر میں پوچھ نہ سکی۔ جب وہ بولی، چلیں چھوڑیں، نکاح تو نصیب ہوتا ہے جب اللہ نے لکھا ہو۔ ویسے میرے بھائی کو خوبصورت عورت پسند ہے، نہ کہ میک اپ سے لبریز، ورنہ بدصورت لڑکیوں کو تو وہ منہ بھی نہیں لگاتا۔ میں اس کی بات پر بامشکل خاموش رہی۔ وہ جو اپنے بھائی کے اتنی پسند بتا رہی تھی تو دل میں سوال اٹھا کہ اس کے بھائی کو اس کی پسند کے مطابق اپنی بیٹی دے گا کون؟ پر میں خاموش رہی کہ آج تو پہلا دن ہے، اگر آج ہی کچھ کہا تو بدزبان مشہور ہو جاؤں گی۔ جب وہ میرا ضبط آزمانے کو واپس بولی کہ میرے بھائی کو کم شکل لڑکیاں نہیں پسند، نہ ہی زیادہ میک اپ پسند ہے، خیر عورت جیسی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ شوہر کو اپنا دیوانہ بنا لے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی کچھ ایسا کرو گی کہ میرا بھائی آپ کا دیوانہ ہو جائے، کہہ کر وہ مسکرا کر باہر چلی گئی، جبکہ مجھے اپنی آگے کی زندگی بہت خراب نظر آنے لگی۔ خیر میں نے ذہن سے سب کچھ جھٹک دیا۔ میں ابھی کمر سیدھی کرنے لیٹی ہی تھی جب اچانک میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں چونک کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں اس کے اس طرح پوچھنے پر پریشان ہو گئی۔ جب وہ بولا، اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اتنا میک اپ کر کے تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میک اپ کر کے تو کوئی بھی خوبصورت لگ سکتا ہے۔
جاؤ جا کر فوراً اپنا منہ دھو کر آؤ، صاف کرو سب میک اپ، اور اگر میک اپ اترنے کے بعد بھی تم اتنی اچھی نہ لگی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اپنے شوہر کی بات سنتے میں پریشان ہو گئی۔ میں ویسے ہی پریشان بیٹھی تھی جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب تک بیٹھی کیوں ہو، جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ۔ اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر میں فوراً اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ اندر جا کر میں بہت زیادہ پریشان کھڑی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اگر میرے شوہر کو میری صورت پسند نہ آئی تو میری طلاق ہو جائے گی۔ میں شدید پریشان تھی۔ کافی دیر باتھ روم میں گزارنے کے بعد میں نے دل میں دعا کرتے جیولری اتار کر کپڑے تبدیل کیے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل گئی۔ باہر نکلی تو دیکھا میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج رات گزر جائے، کل تک تو میری ماں آ جائے گی تو وہ معاملہ سنبھال لے گی۔ میں بالکل آہستہ سے بیڈ پر شوہر کے برابر میں لیٹ گئی اور سر تک چادر تان لی، لیکن ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب میرا شوہر، میرا نام مائرہ ہے، میری عمر 32 سال ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور میری فیملی میں صرف میری امی ہیں جو اکثر بیمار رہتی ہیں اور کینسر کی مریض ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی تب میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابو کاروباری انسان تھے اور امی گھریلو خاتون۔ ابو کے گزر جانے کے بعد امی کاروبار نہ سنبھال سکیں، اس لیے ابو کا کاروبار ختم ہو گیا۔ ہمارا 2 منزلہ گھر تھا، جگہ اچھی تھی، اس لیے امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا اور نیچے بچوں کو مدرسے اور ٹیوشن پڑھاتی۔ ہمارا خرچہ بآسانی پورا ہو جاتا، لیکن میری امی ایک بات کو لے کر ہمیشہ خوف زدہ رہتی کہ میرا گھر نہیں بسے گا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا عیب تھا کہ بچپن میں ہی لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں بدصورت ہوں۔ جب میں اسکول جاتی تو کوئی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو باقی کے خاندان والوں نے ہم سے کنارہ کر لیا۔ پہلے جو چاچو، ماموں، خالہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اس ڈر سے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا اور کوئی بھی رابطہ رکھنا ختم کر دیا، کیونکہ ان کے گھر میں جوان لڑکے تھے کہ کہیں امی ان سے میرا رشتہ نہ مانگ لیں اور ان کے بیٹوں پر نظر نہ رکھیں۔ میرے اتنے بڑے عیب پر میری امی بہت پریشان تھیں کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اب ساری زندگی تو گھر بٹھا نہیں سکتی تھی، اس فکر میں وہ ڈپریشن کی مریض ہو گئیں۔ ہر وقت میرے رشتے اور نصیب کی دعا مانگتی رہتی۔ میں بھی بہت پریشان تھی۔ اب مجھے بھی یوں ہی لگتا تھا جیسے میری شادی نہیں ہوگی۔ گھر پر کوئی آتا تو امی سے افسوس کرتا جیسے میں کوئی حقیر چیز ہوں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں جب 17 سال کی بھی نہ ہوئی تھی تب سے امی نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی، اور رشتے بھی بہت آتے لیکن دیکھتے ہی ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ ایسا ہوتے ہوتے سالوں گزر گئے۔ جب میں 24 سال کی تھی اور میرے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن رشتے والوں نے مجھے دیکھتے ہی اس کو اتنی باتیں سنائیں کہ غم سے امی کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ رشتے آنا بھی بند ہو گئے۔ گھر کے حالات بھی تنگ ہو گئے، امی کی دوائیاں اور علاج بھی تھا، تو میں نے تنگ آ کر ایک ہسپتال میں نرس کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ میری عمر 32 سال ہو چکی تھی اور اب تو ذہن سے شادی کا خیال بھی نکل چکا تھا۔ جب ایک دن میں گھر گئی تو امی بہت خوش تھیں۔ میرے گھر آتے ہی انہوں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔ میں نے حیرت سے امی کو دیکھا اور اس خوشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جو بتایا وہ سنتے ہی مجھے کئی لمحے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بولی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے۔ میں نے امی کو بے یقینی سے دیکھا تو وہ بولی کہ 2 ماہ پہلے انہوں نے میری تصویر کسی رشتے والی کو دی تھی، تو آج خیر سے وہ ایک رشتہ لے کر آئی تھی، ساتھ لڑکے کی ماں بھی تھی اور دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کیا آپ نے انہیں میرے اس بڑے عیب کے بارے میں بتا دیا؟ تو اماں بولی ہاں سب بتا دیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اماں کی بات سنتے میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کون تھا جسے میری حقیقت جاننے کے باوجود مجھے پسند کیا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ یا اس آدمی میں بھی کوئی عیب ہوگا، ورنہ بھلا وہ مجھ سے شادی کیوں کرتا، جب کہ میرے اندر اتنا بڑا عیب تھا۔
امی نے مجھے اس لڑکے کی تصویر لا کر دکھائی اور بولی، یہ ہے وہ لڑکا۔ جبکہ اس تصویر کو دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ آدمی بہت خوبرو اور اچھی شخصیت کا تھا۔ امی نے بتایا کہ اس کی عمر بھی 32 سال ہے، بس خاندانی مسائل کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ مجھے اچانک سب اچھا لگنے لگا، جیسے میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور میری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ میں بہت خوش تھی، اور اس خوشی کے موقع پر سارے رشتہ دار بھی پہنچ گئے تھے، کیونکہ سب نے ہی میری شادی کی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن میری پھپھو کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ شادی کا سارا سامان میری ساس اکیلے لا رہی ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوسرا، یہاں تک کہ میری نند بھی نہ آئی تھی۔ لیکن امی نے نظر انداز کر دیا اور میرا نکاح ابراز سے ہو گیا۔ میں اس عمر میں بھی دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کوئی دیکھ کر تعریفیں کر رہا تھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی مہمان آئے تھے، اور پھر چھوٹی سی تقریب کے بعد میری سادگی سے رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ سسرال میں آ کر میں نے جو خواب سجائے تھے وہ ایک پل میں ٹوٹ گئے، جب میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا، اور پھر میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر بولی، روز اس میں سے ایک توڑ کر میرے بیٹے کو پانی میں ملا کر لازمی دینا۔ ان کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو میری ساس ایک دم سے گھبرا گئیں اور بولی کہ اسے چھپا لو، یہ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ بہت کام والی چیز ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں خاموش ہو گئی، پھر وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد میری نند آئی اور اس نے مجھ سے بہت عجیب و غریب باتیں کیں، اور پھر وہ چلی گئی۔ لیکن پھر شوہر نے جو بدتمیزی میرے ساتھ کی، اس کے بعد میں بہت روئی اور ابھی خاموشی سے آنسو روک دی، چادر میں لیٹی ہی تھی جب اچانک میرے شوہر نے… میں اگلے دن صبح اپنی امی کے پاس آ گئی تھی۔ رات جو ہوا وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ میں بہت دردناک اذیت سے گزری تھی، کیونکہ کل رات میرے شوہر نے میرے ساتھ… میں اپنی امی کے گھر آئی تو میری امی میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور بولی، تم خوش نہیں ہو کیا؟ کیا تمہارے سسرال والوں نے اور تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہے؟ امی کے سوال پر میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں چاہ کر بھی انہیں نہ بتا سکی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہ دی تھی، لیکن کچھ ایسا کیا جس سے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیکن میرے شوہر نے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ مجھے اس لمحے ہی طلاق دے دے گا۔ میں نے امی سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میرا شوہر بہت اچھا ہے اور میری ساس اور نند بھی بہت اچھے ہیں۔ میرے کہنے پر امی خاموش ہو گئی، لیکن میں مطمئن نہ ہوئی۔ مجھ سے وقتاً فوقتاً مختلف سوال کرتی رہیں۔ جب شام میں میرا شوہر مجھے لینے آ گیا اور میں اس کے ساتھ واپس چلی گئی۔ ولیمے کی دعوت گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ یہ سب خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ میری امی بھی اب مطمئن ہو گئی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی پر کیا گزر رہی ہے۔ میں واپس نوکری پر جانے لگی، کیونکہ میری نند اور شوہر کا کہنا تھا کہ گھر کا خرچ میرا شوہر اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا کہ نوکری کیوں کر رہی ہو، تو میں نے کہہ دیا، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایک رات میرا شوہر گھر پر نہ آیا، تب میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ عموماً وہ خاموش اور اپنے کمرے میں رہتی تھی، لیکن آج بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ جب مجھ سے کڑک لہجے میں پوچھا، تمہیں جو میں نے کاغذ دیا تھا وہ پانی میں ملا کر دیتی ہو تم اپنے شوہر کو؟ ساس کے اس سوال پر میں گھبرا گئی، کیونکہ وہ کاغذ تو میں پھینک چکی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جھوٹ کہا کہ پابندی سے پلاتی ہوں۔ جب میری ساس مجھ سے غصے سے بولی، تم مجھے جھوٹ بول رہی ہو، تم اسے نہیں پلاتی، اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں اپنی ساس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ اتنی مشکل تو آ رہی تھی، اب کیا باقی تھا؟ پر پریشانی سے سوچنے لگی۔ اب مجھے بھی ملال ہو رہا تھا
کہ واقعی کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن یہ بات بھی حیران کن تھی کہ میری ساس کو پہلے روز ہی مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن میں کام سے جلدی واپس آئی تو غیر ارادی طور پر ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو دیکھا کہ میری نند کے ساتھ وہ آنٹی بیٹھی تھی جس نے میرا رشتہ کروایا تھا۔ میں نظر انداز کیے وہاں سے جانے لگی، لیکن اندر کی آوازیں سن کر میں نے اپنی سانس روک لی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ اندر سے دروازہ لاک کیا اور رونے لگی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے سنا وہ سچ ہے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس متعلق دو ٹوک بات کروں گی، لیکن اگلے دن جو ہوا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ صبح میرا شوہر جب گھر لوٹا تو میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر آ کر میں بہت روئی کہ میری امی میرے رونے سے گھبرا گئیں اور مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں روتے روتے سب کچھ بتا دیا کہ میں جب پیدا ہوئی تو بہت خوبصورت تھی، لیکن جب میں 5 سال کی تھی تب گرم گرم تیل میرے چہرے پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا آدھا چہرہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ میری امی نے بہت ماتم کیا، بہت روئی تھی، پر سب نے امی کو تسلی دی کہ چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ابو نے بہت علاج کروایا میرا، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرا وہ چہرہ بہتر ہو گیا، لیکن میرے چہرے کے دائیں طرف بڑا سا جلا ہوا نشان تھا جو بہت بدنما لگتا تھا۔ اس لیے پڑھی لکھی ہونے اور اچھے خاندان سے ہونے کے باوجود میرا رشتہ نہ آیا کہ لوگ میری صورت دیکھتے ہی رشتے سے انکار کر دیتے۔ اس لیے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی جب ایک آنٹی نے میرا رشتہ کروایا، اور اس رشتے کی حقیقت مجھ پر جب کھلی، جب اس رشتے والی اور اپنی نند کی بات سنی۔ اس رشتے والی نے میرا رشتہ لڑکے والوں کو یہ لالچ دے کر کروایا تھا کہ میرا کوئی والی وارث نہیں، اپنا کماتی ہوں، چہرے پر ایک بڑا عیب ہے، اور لڑکی کی ماں بھی بیمار رہتی ہے اور ماں کے بعد وہ گھر اس کا ہوگا، کیونکہ میرے سسرال والے غریب تھے اور گھر بھی اپنا نہ تھا۔ اس لیے اس رشتے والی نے یہ بھی کہا کہ وہ کما کر اپنا خود کھائے گی، بلکہ تم لوگوں کو بھی دے گی، بوجھ نہیں پڑے گا، اور اس کے اندر جو بڑا عیب ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ دب کر رہے گی، طلاق کی تڑی لگا کر رکھنا۔ اس لالچ میں ان لوگوں نے مجھ سے شادی کی، اور پھر میری ساس نے مجھے وہ کاغذ دیا۔ مجھے اب بھی نہیں معلوم تھا وہ کاغذ کس چیز کا ہے، اور پہلے روز ہی میری نند اور شوہر نے میرے سامنے بدصورت کہنا شروع کر دیا تاکہ میں آگے سے ایک لفظ نہ بولوں۔ اس رات میرے شوہر نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو شاید دنیا کا کوئی مرد ہی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میک اپ اتارو، اور اگر میرا چہرہ ویسا نہ ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سنتے میں ڈر گئی، کیونکہ میرے چہرے پر تو داغ تھا۔ میں رات چادر اوڑھ کر سو گئی۔ جب میرے شوہر نے میرے چہرے سے چادر کھینچی اور مجھے دیکھتے ہی اگلے لمحے چلایا اور بولا، اتنا بڑا دھوکہ، تم تو اتنی بدصورت ہو کہ میں 1 منٹ تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ اپنے شوہر کے کہنے پر میں رونے لگی۔ جب میرے شوہر نے کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو میں نے روتے ہوئے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ایسا نہ کرو، میں کہاں جاؤں گی۔ میری بات پر میرا شوہر مان ہی نہیں رہا تھا، پر میں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو میری امی کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش ہوا، پھر میرے سامنے شرط رکھی کہ میں دوسری شادی کروں گا اور تم اپنی خوشی سے میری دوسری بیوی کو قبول کرو گی اور نوکری کر کے اپنا خرچہ خود اٹھاؤ گی۔ میرے شوہر کے کہنے پر میں مان گئی۔ یہ زہر کا گھونٹ میں پی گئی، لیکن کل مجھ پر سے یہ پردہ اٹھا کہ میرا شوہر میرے اس عیب سے واقف تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔